اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک، اور وہ جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ سچ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمان بغیر ستونوں کے۔ ترونہا، تم دیکھ رہے ہو اس کو۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا اوپر عرش کے۔ وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا اس نے سورج اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے واسطے مقرر وقت کے۔ یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے وہ ہر امر کی۔ یفصل الآیات، تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پہ یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی جس نے پھیلایا زمین کو۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي، اور رکھ دیے اس میں پہاڑ۔ وَأَنْهَارًا، اور چلائیں نہریں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل۔ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کر دیے اس سے جوڑا جوڑا۔ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، ڈانپتا ہے رات کو دن سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے واسطے اس قوم کے جو غور و فکر کرتی ہے۔ بفضل اللہ تعالی سورہ یوسف تک 12 صورتیں ہماری ترجمہ اور مفہوم قدر مفہوم مکمل ہوئیں۔ آج کی زیر سبق جس صورت کا آغاز ہے وہ صورت ترتیب تلاوت میں 13 نمبر پہ ہے، اور ترتیب نزول میں 96 نمبر پہ ہے۔ اس سے پہلے 95 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ ترتالیس آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، 855 اس کے کلمات ہیں، 3056 اس کے حروف ہیں۔ سورت کا نام سورۃ الرعد ہے۔ ہجرت کے بعد اترنے والی صورتوں میں سے یہ صورت ہے، اس لیے یہ مدنیہ کہلاتی ہے۔ اس صورت میں رعد علیہ السلام ایک فرشتے کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کا نام ہے، 6 فرشتوں کا۔ 4 فرشتوں کا تذکرہ پہلے پارے میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ہاروت اور ماروت علیہم السلام۔ ایک فرشتے کا تذکرہ سورہ رعد میں ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور ایک فرشتے کا تذکرہ سورہ زخرف میں ہے، یا مالک لیقض علینا ربک، جہنم کا وہ داروغہ ہے۔ قرآن پاک میں 6 کافروں کا نام ہے، ابلیس، فرعون، حامان، قارون، آزر اور ابو لہب۔ تو 6 فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نام رعد علیہ السلام ہے، اسی نام سے سورت سورۃ الرعد موسوم ہوئی۔ سورت کا آغاز الف لام میم را حروف مقطعات سے ہے۔ قرآن کریم کی آیات 3 قسم کی ہیں معانی مطالب کے اعتبار سے۔ پہلی قسم محکمات ہے، معنی اور مطلب دونوں معلوم۔ دوسری متشابہات، معنی معلوم ہے، مطلب معلوم نہیں ہے۔
تیسری قسم مقطعات، معنی بھی معلوم نہیں، مطلب بھی معلوم نہیں، اور یہ مقطعات قرآن پاک کا حصہ ہیں، ان پہ ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح محکمات متشابہات پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح محکمات متشابہات کی تلاوت پہ ثواب کا وعدہ ہے، ہر حرف پہ 10 نیکیوں کا، مقطعات جو آیات ہیں ان پہ بھی ہر حرف پہ 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ الف لام میم را، بعد نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی طرف اشارہ کیا۔ الف سے اللہ، لام سے لطیف، میم سے مالک یا میم سے مجید، را سے رؤوف، رحمان، رحیم۔ غالباً امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ عالم بمرادہ بذالک، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ تلکا آیات الکتاب، فرمایا یہ کتاب کی آیات ہیں۔ گویا پہلی آیت میں حقانیت قرآن کا ذکر ہے، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، فرمایا وہ سچ ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو لا یؤمنون نہیں جانتے۔ سورہ یوسف کے آخر میں آپ نے پڑھا ما کان حدیث یفترا، یہ ایسی بات نہیں جو بنائی جائے یا جس کو مخلوق نے گڑھا ہو، بلکہ یہ کلام الہی ہے، کلام اللہ ہے، کلام غیر مخلوق ہے، اور یہ مصدق ہے پہلی تمام کتابوں کے لیے۔ تورات، زبور، انجیل کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، تفصیل ہے ہر چیز کے لیے، ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ فرمایا والذی انزل الیک من ربک الحق، وہ کتاب اتاری گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، وہ سچ ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، قدرت فی الافعال کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان بلند کیے بغیر ستونوں کے۔ اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے بنا دی، ہمیں کوئی ستون نظر نہیں آ رہا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، امام مالک رحمہ اللہ 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں، 4 بڑے مجتہدوں میں ایک مجتہد ہیں۔ غیر منصوص مسائل میں امت ان 4 کی تقلید کرتی ہے۔ ہم پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، حجاز کے لوگ امام مالک رحمہ اللہ کی تقلید کرتے تھے۔ یہ انڈونیشیا، مصر، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلدین ہیں۔ موجودہ سعودی حکومت اور حرمین کے اندر ائمہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان مسائل میں جن کی وضاحت قرآن پاک اور حدیث رسول میں نہیں۔ قرآن پاک میں بھی وضاحت نہیں ملتی، حدیث رسول میں بھی وضاحت نہیں ملتی، تو پھر فقہاء سے ان کا حل پوچھا جاتا ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ قرآن بھی خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے۔ موجودہ حالات میں فارمی مرغی کا استعمال، فارمی مرغی کے انڈے کا استعمال حلال ہے حرام ہے؟ قرآن بھی خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے۔ تو یہاں پھر فقہاء ہی رہنمائی کرتے ہیں اور انہی سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مدینہ کہلاتے ہیں،
بڑے ائمہ میں ان کا نام ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر اور شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کا زمانہ پایا اور تابعین میں سے ہیں، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، یعنی عرش پہ بیٹھا ہے کیا؟ جس طرح ہم بیٹھتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کی بیٹھک کو تسلیم کیا جائے گا یا تصور کیا جائے گا؟ فرمایا الایمان بہ واجب، ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعۃ وکیفیتہ مجہولۃ، کیفیت اس کی مجہول ہے، اور والسؤال عنہ بدعۃ، سوال کرنا اس کے بارے میں بدعت ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ آیت متشابہات میں سے ہے، معنی معلوم ہے، مطلب تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، مسخر کیا اس نے سورج اور چاند کو، تابع کیا اس نے سورج اور چاند کو۔ سورج بھی ایک کرہ ہے، چاند بھی ایک کرہ ہے۔ سائنسدانوں کا اختلاف ہے، سائنسدانوں کے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ سائنسدانوں کا کہتا ہے کہ زمین ساکت ہے، چاند اور سورج حرکت کرتے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ یہ جو دوسرا طبقہ زمین کے حرکت کرنے والا ہے نا، یہ قرآن پاک کے خلاف چل رہا ہے۔ پہلا طبقہ قرآن پاک کے مطابق ہے کہ زمین ایک کرہ ہے، لیکن چاند سورج حرکت کر رہے ہیں۔ چاند اپنے مدار میں چل رہا ہے، سورج اپنے مدار میں۔ سورج سال میں اپنا مدار مکمل کرتا ہے اور چاند ایک مہینے میں مکمل کرتا ہے۔ اور سائنس کا یہ اختلاف بدلتا رہتا ہے، سائنس کا موقف بدلتا رہتا ہے، کبھی ان کی کوئی تحقیق ہوتی ہے، کبھی ان کی کوئی تحقیق ہوتی ہے۔ یونان کے ایک حکیم کی تحقیق تھی، سائنسدان بھی تھا، پانی مفرد ہے، مرکب نہیں ہے، پانی بسیط نہیں ہے، اور 3000 سال تک اس کے پیچھے چلتے رہے ہیں سائنسدان کہ پانی مفرد ہے، پانی مرکب نہیں ہے۔ 3000 سال کے بعد ایک اور سائنسدان آیا، اس نے کہا پانی مرکب ہے، پانی بسیط ہے، پانی کے اندر ہائیڈروجن بھی ہے اور آکسیجن بھی ہے۔ اب پہلی تحقیق سے رجوع کر لیا لوگوں نے، دوسری تحقیق کے پیچھے چل گئے۔ اسی طرح یہ لاؤڈ سپیکر دیکھ رہے ہیں، 1927 کی اس کی ایجاد ہے۔ اس کے بارے میں سائنسدانوں کا اختلاف تھا، آیا بولنے والے کی آواز فنا ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ لاؤڈ سپیکر سے جو ہم بلند آواز باہر سنتے ہیں، یہ بولنے والے کی اصل آواز ہے یا وہ آواز ختم ہو جاتی ہے، لاؤڈ سپیکر کی آواز ہے؟ اس میں بھی سائنسدانوں کا اختلاف رہا۔ اس کے بعد پھر علماء میں بھی دو طبقے رہے اس میں۔ ابتدا میں تو یہی تحقیق تھی کہ آواز فنا ہو جاتی ہے، لاؤڈ سپیکر کی اپنی آواز ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز پہ نماز نہیں ہوگی۔ بعد میں جب دوسری تحقیق آئی کہ نہیں، بولنے والے کا جب تکلم ہوتا ہے، بولنے والے کی آواز ہی لاؤڈ سپیکر آگے پہنچاتا ہے، یہ آواز فنا نہیں ہوتی، بلکہ یہ آلہ ہے آواز کو بلند کرنے کا، آواز وہی ہے، یہ آواز یہاں سے اٹھا کے دوسرے مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کر لیا تھا۔ تو آج بھی بعض لوگ لاؤڈ سپیکر کی اجازت نہیں دیتے اور اس کا استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے، کیوں؟ ہم اس تحقیق پہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آواز فنا نہیں ہوتی، بلکہ لاؤڈ سپیکر ایک آلہ ہے آواز کو آگے پہنچانے والا۔ تو سائنس کی تحقیق بدلتی رہتی ہے، ابتدا میں سائنس کی تحقیق کیا، بعد میں کیا۔ اس طرح ایک طبقہ کہتا ہے کہ زمین ایک ایسا کرہ ہے جو حرکت نہیں کرتا، بلکہ چاند سورج یہ دونوں حرکت کرتے ہیں۔ بہرحال مفسرین فرماتے ہیں، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ زمین ہے گول، گیند کی طرح ہے، اور یہ بہت بڑا کرہ ہے
جس کا قطر کہتے ہیں 24,000 میل ہے، 24,000 میل ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ اتنا بڑا حجم ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کی گولائی نظر نہیں آتی، جس طرف بھی دیکھیں ہمیں زمین پھیلی ہوئی ہموار نظر آتی ہے۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین سمیت تمام کرے گول ہیں، اور جسامت میں کچھ تفاوت ہے، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں زمین اور سورج میں 1 اور 13 لاکھ کا تناسب ہے، کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یعنی 13 اور 1 کی نسبت ہے، سورج زمین سے 13 لاکھ بڑا ہے۔ کہتے ہیں دونوں کا درمیانی فاصلہ جو ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ زمین سے سورج تک کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل۔ جبکہ جہاں تک چاند کا تعلق ہے یہ زمین سے قدر چھوٹا ہے، لیکن زمین اور چاند کا درمیانی فاصلہ 3.25 لاکھ میل سے 5 لاکھ میل تک ہے۔ یہ تمام آسمانی کرے ہماری زمین سے دوری کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اب سورہ نجم میں ہے کہ شیرہ ستارہ سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تابع کیا اس نے سورج اور چاند کو، کُلٌّ یجری لأجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے واسطے مقرر وقت کے، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے امر کی، یفصل الآیات، بیان کرتا ہے آیات، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پہ یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی جس نے پھیلایا زمین کو۔ زمین جس طرح ہم کپڑا پھیلا دیتے ہیں، کیا اس طرح پھیلی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں زمین ایک ایسا کرہ ہے جو گول ہے، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ گول ہے۔ گویا زمین مد الارض اپنے حجم کی وجہ سے اتنا بڑا ہے کہ ہمیں پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرہ بنایا ہے۔ وجعل فیہا رواسی، اس زمین پہ پہاڑ رکھ دیے، ونہارا، اور نہریں چلائیں، ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین، ہر قسم کے پھل بنائے جوڑا جوڑا، گویا کوئی میٹھا ہے اور کوئی پھیکا ہے، اور اس طرح کوئی کڑوا ہے، کوئی کسیلا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، اور کوئی پیلا ہے، کوئی کالا ہے، وغیرہ وغیرہ، جوڑا جوڑا۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، گویا رات کے اوپر سفید چادر آتی ہے، دن اجالا بن جاتا ہے، اور رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ رات کو دن پہ پھیلا دیا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا بے شک اس میں البتہ نشانی ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ وجعل فیہا رواسی، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ اس پہ رکھ دیے۔ پہاڑ کیوں رکھے؟ تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑ بطور میخوں کے زمین میں گاڑے ہیں۔ والجبال اوتادا، تاکہ زمین کی جنبش ختم ہو جائے۔ پھر بھی کبھی کبھی زمین میں حرکت ہوتی ہے، اور زمین حرکت کرتی ہے، زمین ہلتی ہے، اور زمین کا یہ حرکت کرنا، ہلنا اصل میں بڑے بھونچال کا پیش خیمہ ہے۔ بڑا زلزلہ اللہ یاد کرواتے ہیں، جس کا تذکرہ سورہ حج کی ابتدا میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تو دیکھے گا ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملھا، اور تو دیکھے گا ہر حمل والی اپنے حمل کو جن دے گی۔ وتری الناس سکارا، اے مخاطب تو دیکھے گا لوگ نشے میں ہیں۔ وما ہم بسکارا، وہ نشہ نہیں ہوگا۔ ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا سخت۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو اتارا گیا طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے۔
اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمان بغیر ستونوں کے، ترونها تم دیکھ رہے ان کو، ثم استوى علی العرش پھر وہ مستوی ہیں اوپر عرش کے، وسخر الشمس والقمر مسخر کیا اس نے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی ہر ایک چلتا ہے واسطے مقرر وقت کے، یدبر الامر تدبیر کرتا ہے امر کی، ہر تدبیر کرتا ہے وہ ہر معاملے کی، یفصل الآیات تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات، لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پہ یقین کر لو، وہو الذی مد الارض وہی جس نے پھیلائی زمین، وجعل فیہا رواسی اور بنائے اس میں رکھے اس میں پہاڑ، وانہارا اور چلائی نہریں، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل، جعل فیہا زوجین اثنین اور کر دیں اس میں جوڑا جوڑا، یغشی اللیل النہار ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں البتہ نشانی ہیں، لقوم یتفکرون واسطے قوم کے جو غور و فکر کرتی ہے۔